اور ایک ایسی بات کو ایشو بنایا گیا, اچھالا گیا, ایک جھوٹ کی داستان گھڑی گئی جس واقعے کا وجود سرے سے تھا ہی نہیں. میں پہلے تو ہم یہ کوشش کرتے رہے کہ ہم واقعے کی گہرائی تک جائیں, اس کی ڈیٹیلز تک جائیں, اس کی مائنیوٹسٹ ڈیٹیلز تک جائیں, تو اس کو کچھ دن بھی لگ گئے. نجی کالج کی طالبہ کے معاملے پر جھوٹی داستان گھڑی گئی. اس بات کو ایشو بنایا گیا جس کا وجود ہی نہیں تھا. وہ بچی زیادتی کا نہیں, گھٹیا سیاست کا شکار ہوئی. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا, جو بھی بچی کو بدنام کرنے میں ملوث ہے اسے نہیں چھوڑوں گی. واقعے کے پیچھے کون کون ہے سب کو جانتی ہوں. طلباء کو بھڑکانے والوں کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں. اگر کسی نے یہ بیان دینا ہے کہ یہ بچی ہے, وہ بچی ہے, اس طرح ہے, اس طرح ہوا, تو ہمیں لے جائیں, چلیں ہم چلتے ہیں اس کے ساتھ. سوشل میڈیا پہ آنے والی تمام چیزوں کے اندر اتنا تضاد ہے, اتنے کانفلکٹس ہیں اس کے اندر, اتنی باتوں کی بات سے بات انہوں نے نکالی ہوئی ہے. میں نے یہ دیکھا, میں نے وہ کیا, میں نے اس طرح تھا. سوشل میڈیا کی کیمپین دیکھ کے خود ہم سے رابطے میں آ گئے. انہوں نے بھی ہم سے ساری کیمراز وغیرہ دیکھے, اچھی طرح سے تسلی کی, اور پھر وہ ساری کیمراز, ریکارڈنگ ایکوپمنٹ وہ اپنے ساتھ لے گئے, اور آج تک انہی کی کسٹڈی میں ہے. ہمارے نوٹس میں جیسے ہی بات آئی چھان بین شروع کر دی. ڈائریکٹر نجی کالجز آغا طاہر کی پریس کانفرنس. کہا, آج کے دور میں سچائی چھپانا آسان نہیں. کسی کو پتا ہے لڑکی کون سی ہے تو ہمیں ان تک پہنچائے. کالج پرنسپل نے کہا کہ ہم حق اور سچ پر ہیں. یہ محض ایک میڈیا اسٹنٹ تھا جس سے ہمارے طلباء کو گمراہ کیا گیا. نجی کالج کی طالبہ سے منسلک من گھڑت ویڈیو کا واقعہ. 7 رکنی تحقیقاتی ٹیم تشکیل. FIA سائبر کرائم سرکل نے سوشل میڈیا پر ڈس انفارمیشن پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا. تحقیقاتی ٹیم سوشل ڈس انفارمیشن پھیلانے میں ملوث عناصر کی شناخت کرے گی. نجی کالج کے طالبہ کے بارے مبینہ واقعے کا معاملہ ڈیفنس تھانہ اے میں مقدمہ درج. FIR کے مطابق سوشل میڈیا پر طالبہ کے ساتھ مبینہ جنسی زیادتی کی خبر وائرل ہوئی. متعلقہ لڑکی اور اس کے والدین نے واقعے کی مکمل تردید کی. واقعہ سے طلبہ کو حکومتی اداروں کے خلاف سازش کے تحت بھٹکایا گیا. نئی آئینی ترمیم کی منظوری کا مشن. میاں نواز شریف کی رہائش گاہ جاتی عمرہ میں آج بڑی سیاسی بیٹھک سجے گی. مولانا فضل الرحمان کے بعد آصف زرداری اور بلاول بھٹو بھی لاہور پہنچ گئے. وزیر اعظم شہباز شریف بھی SCO اجلاس کے بعد لاہور پہنچیں گے. نواز شریف آج حکومتی اور اتحادی رہنماؤں کے اعزاز میں عشائیہ دیں گے. آئینی ترامیم کے حوالے سے قومی اسمبلی کا اجلاس. تحریک انصاف کی قیادت نے بھی سر جوڑ لیے. ذرائع کے مطابق آئینی ترامیم کے لیے بلائے گئے اجلاس کے لیے مشاورت کی جائے گی. صوبائی وزراء کے قلمدان تبدیل. صوبائی وزیر خوراک کا قلمدان بلال یاسین سے واپس لے لیا گیا. بلال یاسین کو ہاؤسنگ اینڈ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کا قلمدان سونپ دیا گیا. معاون خصوصی راشد اقبال نصر اللہ کو محکمہ زکوٰۃ و عشر کا عہدہ دے دیا گیا. نوٹیفیکیشن جاری. جماعت اسلامی صوبائی امراء کے انتخاب کے بعد حلف برداری کا معاملہ. نو منتخب وسطی پنجاب کے امیر جاوید قصوری کی حلف برداری کی تقریب کل ہوگی. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صدر جاوید قصوری سے حلف لیں گے. صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین کی مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملاقات. فلسطین پاکستان میں پیس ٹی وی کی بحالی اور اسلام کے فروغ پر بات چیت کی گئی. چودھری شافع حسین نے کہا اسلامی تعلیمات کی ترویج میں
پیس ٹی وی کا کردار لائق تحسین ہے۔ انسداد پولیو مہم کو مؤثر بنانے کے لیے مائکرو پلانز کو ڈیجیٹائز کرنے کا فیصلہ۔ ڈیجیٹائزڈ مائکرو پلانر پر عمل درآمد کا آغاز لاہور سے کیا جائے گا۔ انسداد پولیو مہم 28 اکتوبر سے شروع ہوگی۔ چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان کی زیر صدارت اجلاس میں سیکرٹری پرائمری ہیلتھ کی بریفنگ دی گئی۔ زیادہ کرایوں کے باوجود ریلوے انتظامیہ ساماہی آمدن کا ہدف پورا نہ کر سکی۔ جولائی سے ستمبر آمدنی ہدف سے 2 ارب 77 کروڑ 8 لاکھ روپے کم آمدنی ہوئی۔ ریلوے آمدنی 21 ارب 35 کروڑ 79 لاکھ روپے ہوئی۔ سماہی ہدف 24 ارب 12 کروڑ 87 لاکھ روپے کا تھا۔ مہنگائی کے ستائے عوام کو ایک اور جھٹکا۔ پبلک ٹرانسپورٹرز نے 2 سے 3% کرائے بڑھا دیے۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ ڈیزل کی قیمت میں کمی ہو تو محکمہ ٹرانسپورٹ کرائے کم کرنے کے لیے متحرک ہو جاتا ہے۔ اب جب قیمت میں اضافہ ہوا تو کوئی ری ایکشن نہیں۔ اتنا تو نہیں بڑھائیں گے، 2 سے 3% کرایہ بڑھے گا، زیادہ کرایہ نہیں بڑھے گا کیونکہ فیول صرف 5 روپے بڑھا ہے، تو اس میں 2 سے 3% کرایہ بڑھے گا، زیادہ کرایہ نہیں بڑھے گا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے اسپیشل سینٹرل کورٹ کے 3 ججز کو عہدے سے ہٹا دیا۔ اسپیشل کورٹ سینٹرل کے جج عبدالستار کو OST بنا دیا گیا۔ سیشن جج عبدالستار آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی سیشن کورٹ تعینات، نوٹیفیکیشن جاری۔ پی ٹی آئی لاہور میں احتجاج اور جلاؤ گھراؤ کا کیس سلمان اکرم راجہ کی عبوری ضمانت میں سماعت کی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے سلمان اکرم راجہ کی عبوری ضمانت میں 2 نومبر تک توسیع کر دی۔ جج ارشد جاوید نے کیس کی سماعت کی۔ لیسکو کا بجلی چوروں کے خلاف آپریشن، 24 گھنٹے کے دوران 26 ملزم گرفتار، 219 کے خلاف مقدمات درج، مجموعی طور پر 586 افراد بجلی چوری میں ملوث پائے گئے۔ پکڑے جانے والے کنیکشنز میں 3 انڈسٹریل، 11 کمرشل، 4 زرعی اور 568 ڈومیسٹک تھے۔ والٹن روڈ کی وارڈ نمبر کے 1 انتظامی مسائل کا شکار۔ وارڈ میں صفائی کے ناقص انتظامات موجود ہیں۔ سیوریج کا گندا پانی عوام کے لیے وبال جان بن گیا۔ مکین پینے کے پانی کی بوند کو ترس گئے۔ ہماری سنوائی کرنے والا کوئی نہیں، اہل علاقہ کی دہائی۔ لاہور کلین مشن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ڈی سی لاہور ان ایکشن۔ ڈی سی سید موسیٰ رضا کا ہربنسپورہ چائنا اسکیم کا دورہ، صفائی تجاوزات اور پارکنگ اقدامات کا جائزہ لیا۔ ڈی سی لاہور کا زونل افسران کو قائم تجاوزات کو فی الفور ہٹانے کا حکم، کہا تجاوزات مافیا کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے۔ غیر قانونی کمرشل عمارتوں، کمرشل فیس ناہدندگان کے خلاف آپریشن۔ LDA کی مین بولیوارڈ، سبزہ زار اور گلشن راوی میں کارروائیاں کی گئیں۔ غیر قانونی کمرشل استعمال اور کمرشل فیس کی عدم ادائیگی پر 30 املاک سیل کر دی گئیں۔ آپریشن ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ زون 1 عائشہ مطاہر اور زون 2 نے کیا۔ سیف سٹی میں گرلز ہاسٹل کی تعمیر سے متعلق ایک اور رپورٹ منظر عام پر آ گئی۔ DGME کی رپورٹ میں ناقص تعمیرات کا انکشاف، نو تعمیر شدہ عمارت میں دراڑیں بھی پڑ گئیں۔ CNDW ڈپارٹمنٹ کو وضاحت دینے کی ہدایت۔ بغیر لائسنس گاڑی چلانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ رواں سال بغیر لائسنس گاڑی چلانے والوں کے خلاف کارروائیوں میں 188% اضافہ۔ ترجمان کے مطابق قانون کی خلاف ورزی پر 15,25,000 روپے کے چالان ٹکٹ جاری کیے گئے۔